الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام میں دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت الدعاء ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اسلام میں سب سے افضل عبادت جو ہے یہ دعا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے دعا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دعا کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عزیز ہوتا ہے، اور دعا بھی اللہ رب العالمین کو عزیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس طرح سے دعا کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعا کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ دعا جو ہے یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے، اس لیے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، غضبناک ہوتا ہو، اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، اور دعا نہ کرنے سے اللہ رب العالمین جو ہے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور دعا بھی اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اس لیے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ بنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ رب العالمین اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے بار بار سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے، بالخصوص وہ چیزیں جن کے عطا کرنے پر اور دینے پر بندے قادر نہ ہوں۔ اس طرح سے دعا کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعا کرنا یہ ایمان کے قوی ہونے کی علامت ہے اور ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالدعاء، سب سے بڑا عاجز آدمی وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز رہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں مخالفت کرے۔ دعا کرنا انتہائی آسان ہے اور سہل ہے، کسی بھی وقت انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتا ہے، اس میں زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تھکان نہیں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر اللہ کا بندہ اللہ سے دعا نہ کرے اور جو اس سے نہ مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی ہمت بہت پست ہے اور اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اور دعائیں اس لیے کرنی چاہیے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، سب کچھ وعدہ کرنے والا، دینے والا ہے۔ اس لیے ساری چیزیں، ساری ضروریات ہمیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔